ناظرین، ڈرامہ سیریل ٹوٹا ہوا دل میں سمین کو ادران کی زندگی سے نکالنے کے لیے کمال کی ماں اور بہن نے اپنی مکاری سے بھرپور چالوں کو چلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کام میں شہلا بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ ماریا کہتی ہے، امی میری پلاننگ کا پہلا کامیاب نتیجہ آ گیا۔ سمین کی امی کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اب سمین اپنی ماں کے پاس ہوگی اور ادران میرے پاس۔ مجھے زیادہ سے زیادہ ادران کے پاس رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ماریا کی ماں کہتی ہے، اگر اس کا اثر الٹ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ ادران بھی اپنی ساس کی خدمت میں لگ جائے اور سمین کو ادران کی مزید ہمدردیاں مل جائیں۔ ماریا کہتی ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ اس دوران میں سمین کی کمی کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گی۔ ماریا کی ماں کہتی ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماریا کہتی ہے، ادران کا خیال رکھے۔ اتنے میں ادران بھی اپنے کمرے میں آ جاتا ہے۔ ماریا کہتی ہے، امی ادران آ گیا ہے، مجھے ادران کے پاس جانا ہے۔ ماریا فوراً ادران کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ ادران ماریا کو دیکھتا ہے، تم میرے کمرے میں کیسے؟ اور وہ بھی نوک کیے بغیر؟ مس ماریا، کسی کے کمرے میں آنے کے کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ تمہیں کسی نے کچھ نہیں سکھایا۔ ماریا کی سانسیں خشک ہو رہی تھی۔ ماریا ادران کو کہتی ہے، ادران اتنی بھی بیگانگی کیا؟ سمین اپنی امی کے پاس گئی ہے، میں نے سوچا آپ باہر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، آپ سے پوچھ لوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ادران کہتا ہے، اول تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوگی تو گھر میں ملازم ہے۔ ماریا کہتی ہے، ملازموں میں اور مجھ میں کچھ تو فرق ہے نا؟ ادران کہتا ہے، اس فرق کو دور کرنے کے لیے میری بیوی ہے، تم جاؤ، میں نے آرام کرنا ہے۔ ادران ماریا کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کو میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود سے بھی لے سکتا ہوں۔ ماریا کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ پتہ نہیں یہ خود کو کیا سمجھتا ہے، مروت نام کی تو چیز ہی نہیں اس میں۔ پتہ نہیں سمین نے اس پر کیا جادو کر دیا ہے۔ دوسری طرف نیلی اشنا کو کہتی ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر امی کو کچھ ہو گیا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ امی آج جس حالت میں ہے نا تمہاری وجہ سے ہیں۔ سمین اشنا کو کہتی ہے، مجھے بتاؤ امی کو کیا ہوا ہے؟ اشنا، تم نے کوئی حرکت کی ہے؟ نیلی کہتی ہے، میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو، امی کو فون آیا تھا اس کی حرکتوں کے بارے میں، بس امی کو غصہ آ گیا، اشنا کو تھپڑ مارتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اشنا کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا سمین، مجھ سے کسی بھی قسم کی قسم لے لو۔ اشنا کہتی ہے، سمین اگر تم چاہو تو امی کا علاج ممکن ہے، تمہارے شوہر کے پاس بے شمار دولت ہے، اگر اس میں سے تھوڑی سی امی پر خرچ کر دو گی تو مر نہیں جاؤ گی۔ اتنے میں ادران بھی آ جاتا ہے۔ سمین، آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ سمین کہتی ہے، امی ابھی کریٹیکل پوزیشن میں ہیں۔ اشنا سمین کو اشارے کر رہی تھی، ادران کو کہو کہ امی کے علاج کے لیے پیسے دے دے۔ ادران اشنا کے اشارے دیکھتا ہے۔ ادران سمین کو کہتا ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، آپ آنٹی کے پاس رکیں، تب تک میں ڈاکٹر کے پاس ہو کر آتا ہوں۔ ادران ڈاکٹر کو کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے پیشنٹ کے علاج پر جتنا بھی خرچ آئے پرواہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر علاج شروع کیجئے۔ ادھر شہلا اپنے باپ کو کہتی ہے، سمین کو تو بس گھر سے باہر جانے کا بہانہ چاہیے، اس نے تو ادران کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا ہے، پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے میرے بھائی پر۔ ملک غیور کہتا ہے، کیا ہو گیا بیٹا؟ سمین کی ماں بیمار ہے، اس وقت سمین کے لیے سب سے اہم اس کے پیرنٹس ہیں۔ شیلا کہتی ہے، سمین اکیلی نہیں ہے ابو، سمین کی 2 اور بہنیں بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے اب ادران نے اپنی سالیوں کے رشتے بھی کروانے شروع کر دیے ہیں، وہ بھی ہمارے سرکٹ میں۔ آپ خود سوچئے، کیا سمین کی بہنیں ہمارے سرکٹ کے قابل ہیں؟ میں تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ سمین مڈل کلاس گھرانے سے ہے اور اس کا باپ ہمارا ایک معمولی سا ملازم تھا۔ ملک غیور کہتا ہے، مڈل کلاس ہونا اور ملازم ہونا بیٹا کوئی برائی نہیں ہے، ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ ادران کو اپنی سالیوں کے رشتوں کے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ شیلا کہتی ہے، ضرور ادران کو سمین نے مجبور کیا ہوگا۔ ملک غیور کہتا ہے، تم ہر چیز کا الزام سمین کو کیوں دے دیتی ہو سکتا ہے سمین نے کچھ بھی نہ کہا ہو، ادران نے خود ہی کہہ دیا ہو۔ اتنے میں کمال بھی آ جاتا ہے۔ ملک غیور کہتا ہے، بیٹا تم ذرا اپنے شوہر پر بھی نظر رکھ لیا کرو،
جیسا کمال نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے ویسا ہے نہیں۔ شہلا کہتی ہے ابو کمال مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کو کمال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا پورا وفادار ہے، آپ کمال کو اپنی بہو سے کمپیئر مت کریں۔ شہلا یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ماریا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ کمال کہتا ہے یہ ماریا کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے، ہماری پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے۔ کمال کہتا ہے کیا ہوا ماریا؟ ماریا کہتی ہے ادران نے میری بہت انسلٹ کی ہے، پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ماریا کی ماں کہتی ہے مجھے اس کا تو پتہ نہیں کہ وہ خود کو کیا سمجھتا ہے، مگر تم سمجھ جاؤ، نکال دو اپنے دل سے ادران کو، وہ ایک پتھریلی دیوار ہے، اس سے بار بار سر ٹکراؤ گی تو زخموں کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ماریا کہتی ہے امی میں بھی ہار ماننے والی نہیں، ایک دن آئے گا ادران خود مجھ سے شادی کا کہے گا۔ ادران سمین کو کہتا ہے میں تمہیں پریشان نہیں دے سکتا، اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری ساری پریشانیاں خود لے لوں اور تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں۔ سمین کہتی ہے ابھی بھی تو آپ یہی کر رہے ہیں، میں دکھی تھوڑی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں، میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جسے آپ ملے ہیں۔ ادران کہتا ہے واقعی؟ سمین کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ادران اپنی باہیں کھول دیتا ہے۔ سمین ادران کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیتی ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ سے شادی کر کے میں اتنی خوش ہوں گی، آپ نے تو میرے دامن کو سر سے پاؤں تک خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ دوسری طرف شاذر کا سسر شاذر کی ضمانت کروا لیتا ہے اور جولی کو کہتا ہے جولی اس بار تو میں نے اس کی ضمانت کروا دی ہے، مگر اب اسے سمجھا دو آئندہ کوئی ایسی غلطی مت کرے جس سے ہمیں پولیس کو بلوانا پڑے۔ جولی کہتی ہے شاذر سن رہے ہو نا، یہ لاسٹ وارننگ ہے، اپنے دل و دماغ سے اپنے گھر جانے کا خیال نکال دو۔ شاذر کہتا ہے جولی میں کہیں نہیں جاؤں گا، بس ایک بار اپنے ابو سے بات کر لوں، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ جولی کہتی ہے وہ مریں یا جئیں ان کا خیال اپنے دل سے تمہیں نکالنا ہی ہوگا، مجھ پر اور میرے بیٹے پر تمہاری پوری توجہ ہونی چاہیے۔ شاذر ہاتھ جوڑ لیتا ہے بس آخری بار پلیز مان جاؤ نا۔ جولی کے باپ جولی کو اشارہ کرتا ہے۔ جولی کہتی ہے بس تم بات کر سکتے ہو، ابھی آخری بار۔ شاذر اپنی بہن کو کال کرتا ہے ابو کیسے ہیں؟ شاذر کی بہن کہتی ہے بھائی ابو کا بائی پاس ہوا ہے، سمین کے ابو نے ہماری بہت مدد کی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج ابو بھی زندہ نہ ہوتے۔ تم بتاؤ ہمیں تمہاری بہت فکر ہے، تم لاک اپ سے تو باہر آ گئے ہو نا؟ وہ تمہارے سسر بتا رہے تھے کہ تم نے ان کے زیور چوری کیے ہیں۔ جولی شاذر سے فون کو چھین لیتی ہے۔ سنو لڑکی اب شاذر کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھول جاؤ اسے۔ جولی شاذر کو کہتے شاذر تم اپنی دوسری جاب پر جانے کی تیاری کرو، یہ جاب تمہاری پہلی جاب سے بہت بہتر ہے، مگر خبردار اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو۔ جولی کا باپ جولی کو کہتا ہے اسے ایسے ہی دبا کر رکھو۔ جولی کہتی ہے بے فکر ہو جائیں ڈیڈ، یہ اب کہیں نہیں جائے گا، یہ میرا غلام ہے اور غلام بن کر ہی رہے گا۔ شاذر بھی جولی کے بارے میں سوچ رہا تھا جولی ایک بار مجھے موقع مل جائے تو تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی، مجھے تم سے نفرت ہے، تھوکتا ہوں میں تم پر، تمہاری اولاد پر، اگر میں اس جیل سے واپس آ گیا ہوں تو تمہاری جیل سے بھی ایک دن آزاد ہو جاؤں گا۔ میری منزل سمین ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ شاذر کی بہن اپنی ماں کو بتاتی امی شاذر بھائی پولیس کسٹڈی سے باہر آ گئے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے اپنی بیوی کی کسٹڈی سے وہ کبھی باہر نہیں آ پائیں گے، وہ بہت ظالم عورت ہے، میری اس سے بات ہوئی ہے، مجھے کہتی ہے کہ شاذر کو بھول جائیں ہم۔ شاذر کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاذر اتنی دور جا کر بیٹھ گیا ہے، ہم چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ڈرامہ ٹوٹا ہوا دل میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔